البتہ ہماری حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جنت سے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، جنت میں واپس آنے کے لیے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ اس کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ حکمت تھی تو ایک دشمن کو بھی ساتھ میں بھیج دیا تھا۔ اس دشمن نے وہی اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں انسانوں کی اس بڑی تعداد میں اکثریت کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اکثریت کا لفظ بھی وہ اس لیے بول رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میں سب کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہوں گا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا۔ اس نے اس لیے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، ورنہ جذبہ اس کا یہ کہ سب کو لے جائے۔ اس کا جو کام ہے بس وہ ہمارے مقصد کا بالکل الٹا ہے۔ ہمارا مقصد ہے جنت میں جانا، اس کا مقصد ہے جہنم میں لے جانا۔ اس کام کے لیے اس کے پاس جو کارندے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک اس کی برادری کے، ایک ہماری برادری کے۔ یہ بات قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو خیال یہ ہوتا ہے، میں پتہ نہیں غلط تو نہیں کہوں گا، آپ اصلاح فرمائیے گا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو انسانی نمائندے ہیں وہ آج کل اتنے زیادہ چست اور مستعد اور اپنے کام میں بہت زیادہ سنجیدہ اور محنت کرنے والے ہیں کہ شاید جناتی نمائندے تو آرام ہی کر رہے ہوں گے۔ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی پڑے گی، چونکہ عام طور سے شیطان کا تصور آتا ہے تو وہ اسی متعین شخصیت کا اور اس کی برادری کا آتا ہے، انسانوں کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ لیکن جب قرآن ان کو شیطان کہتا ہے تو ہمیں تو ماننا پڑے گا نا، اور اگر ہم نہیں مانیں اور نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ یہ شیاطین الانس والجن بھی کہہ لیں آپ، ظاہر ہے وہ ساتھ میں کرتے ہوں گے کچھ کام، لیکن یہ جو انسانی شکل کے لوگ ہیں یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آج کے زمانے میں مختلف تاریخی عوامل اور اسباب کی وجہ سے، جن کا خلاصہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی کرتے ہیں بات، ان اسباب کی وجہ سے طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک ساری دنیا میں اور سارے ملکوں میں، بشمول ان ملکوں کے جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، جن میں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان ملکوں سمیت ساری دنیا میں اصل طاقت انہی کے ہاتھ میں ہے جن کو قرآن نے شیطان کی برادری کا آدمی کہا ہے۔ یہ ہم کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے، بلکہ جو ان کے کام ہیں، ان کے منصوبے ہیں، ان کے پلان ہیں، اور جو وہ شرماتے ہوئے نہیں بلکہ علی الاعلان انجام دیتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، وہ تو دنیا کی خیرخواہی یا انسانیت کی خیرخواہی کا اعلان یا دعویٰ کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ انہی کی بات ہم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی الزام ان پر نہیں لگا رہے۔ بہرحال ہمیں کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور اسباب کی طرف اشارہ بس اتنا ہی کریں گے کہ ہم نے اپنی طاقت کو چھوڑ دیا، ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ہم نے اپنے اصل جو ہماری طاقت تھی، جو ہمارا پاور تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو طاقت ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ آج انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال جبر کے ساتھ، ہر قسم کے جبر کے ساتھ، جو بظاہر جبر نہیں ہے، بظاہر انہوں نے جو ماحول بنایا ہے اس میں دکھاوے کے طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں جبر ہے۔ جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس جبر کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ دنیا کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، مسلمانوں کے مسئلے بہت ہیں، روزگار مسئلہ ہے، تعلیم مسئلہ ہے، فلاں اور فلاں مسئلہ ہے، مگر وہ سارے مسئلے ذرائع کا درجہ رکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے۔ مسلمان اگر اس مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھ لیں تو شاید وہ اپنا کام ٹھیک بہتر طریقے پر کر سکیں، ورنہ کنفیوژن کا شکار ہیں بہت سارے لوگ۔ ذرائع اور مقاصد کو تو الگ الگ کرنا ہی پڑے گا نا، جو وسائل ہیں ان کی حیثیت الگ ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے
بنیادی طور پر سارے دنیا کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کلمے پر قائم رہنا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے بھوپال میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس تھا، وہاں ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھ کر بہت دیر تک طبیعت بہت متاثر رہی، اور بیان کرنے کی تو پوری رپورٹ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اس میں 2-3 چیزوں کی رپورٹیں تھیں، وہ الگ الگ۔ ایک تو کچھ عملی معاملات تھے، جیسے نشے کا مسئلہ ہے یا شادی بیاہ میں فضول خرچی کا مسئلہ ہے۔ نشے کا معاملہ یہ ہے کہ سارے ہندوستان میں آبادی کے تناسب سے مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت میں ہندوستان کے مسلمان جن کے پاس واقعتاً پیسہ نہیں ہے، وہ اپنی شادی بیاہ کے غیر ضروری خرچوں میں 1,75,000 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، جو دنیا کے 18ویں نمبر کے ملک کی GDP کے برابر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پریشان ہیں، قرضے لے کر کرتے ہیں، اپنی ہمت سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے کئی مسئلے ہیں۔ سود کا مسئلہ ہے، سودی قرضے کا، تو ہندوستان کی کوئی آبادی میری معلومات کے مطابق اس وقت خالی نہیں ہے کہ جہاں کے مسلمانوں کے یہاں سودی قرضہ نہ آ رہا ہو، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو یا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہو۔ تو اسی میں یہ بات تھی کہ الحاد یعنی انکار مذہب اور انکار خدا، ایتھیزم جس کو کہتے ہیں آپ، اس کی طرف جانے والے اس وقت شرم سے کہہ رہا ہوں میں اور اندر سے گھبرا رہا ہوں کہتا ہوا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کے مقابلے میں، جن کے مذہب کو وہ خود بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ کتنی تشویش کی بات ہے، آپ سوچیں ذرا۔ یعنی گویا کہ ہندو اپنے مذہب پر قائم رہنے میں زیادہ سنجیدہ ہے مسلمان کے مقابلے میں۔ مجھے یاد ہے، میں 25 سال پہلے 30 سال پہلے جوانی کا زمانہ تھا، جوش میں تقریریں کیا کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، بہت دھڑلے سے کہتے تھے اور اس کے واقعات بھی سناتے تھے۔ اب داڑھی سفید ہوئی ہے تو یہ بات کہنے کے لائق ہم نہیں رہ گئے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انکار مذہب والا یعنی ایمان چھوڑنے کا یہ ایک پہلو ہے، ایمان چھوڑنے کے اور بھی اسباب آج پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس پہلو سے جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویش کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی صورت میں ہوگا کیا آخر۔ ایک مسلمان جو یہ بات مانتا ہے، جانتا ہے کہ ایمان چلا جائے تو آخرت میں جنت کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، جن بچوں کے چھوٹا سا کانٹا لگنے پر تکلیف اس کو ہوتی ہے، بچے کو چاہے نہ ہو ماں باپ کو ہوتی ہے، وہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دائمی جہنم پر راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے جو وسائل ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے لالچ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان پر کام کرنے اور محنت کرنے کے لیے مضبوط ایمان والوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو محنتیں ہیں، مجھے چونکہ بہت لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ ہمت ہے، تو اس لیے میں اپنی اس تمہیدی بات کو، جو اصل ہے، تمہید میں کوئی سرسری بات نہیں آتی، جو مقصد ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو سمیٹ کر آگے بڑھتا ہوں کہ یہ ساری محنتیں جو ہیں، جو دینی محنتیں کہلاتی ہیں، مدرسوں کی ہو یا مشائخ کی خانقاہوں کی محنت ہو یا دعوت و تبلیغ کے کام کی محنت ہو یا اس کے علاوہ لکھنے پڑھنے کی، تصنیف و تالیف کی محنتیں، ان سب کی جو منزل اصل ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام، ایمان محفوظ رہے۔ آپ غور کریں کہ اصل ڈیوٹی تو یہ تھی کہ ہمارے پاس جو نعمت اور امانت ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، لیکن مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اپنوں کی کیسے باقی رکھیں۔ دوسروں کو دعوت دینے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، اپنوں کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ پہلے ہے۔ تو یہ ساری محنتیں اسی مقصد کے لیے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ میں کہہ دوں پہلے کہ یہ جو کام کوئی آدمی کرتا ہے یہ کام خود نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ اس دین کے سلسلے میں پود لگاتے رہیں گے۔ پود ہوتی ہے نا، نرسری میں آپ لگاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں، پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ اس پود سے کون مراد ہے؟ محدثین کے یہاں مختلف اقوال ہیں۔ کسی محدث نے کہا کہ محدثین ہی مراد ہیں جو حدیث کی خدمت کرتے ہیں، کسی نے کہا قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے مفسرین مراد ہیں، کسی نے کہا سرحدوں پر پہرہ دینے والے مجاہدین مراد ہیں، کسی نے کہا عام مجاہدین مراد ہیں، کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے کہا طلبہ علم مراد ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان سب کو مراد لیا جائے تو کیا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والا کوئی بھی آدمی اس کا مصداق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پود ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ طاعت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر طاعت سے مراد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب عمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے لیے مقرر کر چکے ہیں اور مسلمان کرتے ہیں ان کاموں کو۔ خاص طور سے اس پود کے لیے کون سی طاعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو ہمارے اکابر سے ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا ہے تمام مذہبوں پر غالب کرنے کے ارادے سے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا، یہ ہے وہ طاعت جس کے لیے اس پود کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔